نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ ورسولہ. شرفاء مجلس، سامعین ذی وقار، بندگان پروردگار، غلامان سید الابرار، سبحان اللہ. آج بحمد اللہ وما توفیقی الا باللہ تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں اس پروگرام میں ہم شریک ہیں. خالق ارض و سما سے ہم سب کی دعا، التجا، استدعا ہے کہ وہ ہمیں تحفظ ختم نبوت کے لیے زندہ رکھے. آخری وقت آئے تو تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں آئے. قیامت کے روز ہمارا شمار ہو تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں کام کرنے والوں میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آمین. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور پر نور شافع یوم النشور نور علی نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کمالات عطا فرمائے. جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے اور رہے گی، کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گنتی نہیں کر سکا. بے شک. اللہ اللہ. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں جو سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑا اعجاز ہے، وہ ختم نبوت. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اسی لیے خالق ارض و سما نے اس کو بار بار بیان کیا. اسی لیے صاحب ختم نبوت علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بار بار بیان کیا. یہ عقیدہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اصحاب رسول نے اسی خصوصیت کے پیش نظر سب سے زیادہ قربانیاں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے دیں. آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس عقیدے کا تقاضا اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ امت مسلمہ عالمی سطح پر اس عقیدے کے تحفظ کے لیے خصوصی طور پر کام کرے. اصحاب رسول مقبول نے اس سلسلے میں اتنا مضبوط، اتنا اہم، اتنا جلدی کام کیا کہ ملک
منکر ختم نبوت مسلمہ کذاب کا جو فتنہ محض وجود میں آیا، اصحاب رسول قربانیوں پہ قربانیاں دیتے رہے، اس وقت تک امن سے، اطمینان سے، راحت سے نہیں بیٹھے جب تک اس فتنے کو عرف غلط کی طرح مٹا نہیں دیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصحاب رسول کی اس فقید المثال قربانی کی وجہ سے آج بھی سعودیہ کی تاریخ گواہ ہے، پھر کسی منکر ختم نبوت کو ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ختم نبوت کا انکار کر کے زندہ رہ سکے۔ آج پھر ان ولولوں کی ضرورت ہے، آج پھر ان جذبوں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں جب عالم اسلام کے مبارک عظیم سعید لوگ اس میدان کارزار میں اتریں گے۔ حکومت برطانیہ کا پیدا کردہ فتنہ قادیانیت عرف غلط کی طرح مٹ جائے گا۔ قرآن مجید سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں جہاں اللہ کے پیاروں کا، اللہ رب ذوالجلال کے مقرب مشرف افراد عالیہ کا ذکر کیا، وہاں وہاں ان کے دشمنوں کا بھی ذکر کیا۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات بینات میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر ملے گا، وہاں شیطان کا تذکرہ بھی ملے گا۔ اس کے مختلف مکر و فریب سے بھی قرآن ملت اسلامیہ کو آگاہ کرتا ہے۔ قرآن مجید جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرتا ہے، وہاں نمرود کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں فرعون کے دجل و فریب، اس کے مکر، تکبر، کفر کو بھی بیان کرتا ہے۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے بات کریں، مرزا قادیانی کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ ختم نبوت کی بات تو کریں، اس محلے میں مرزائی رہتے ہیں، آپ مرزائیوں کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، آپ ختم نبوت کی بات تو کریں۔ اس بازار میں فلاں افیسر ہے اور وہ مرزائی دجال، خناس، کذاب، مرتد، زندیق ہے، اس سلسلے میں کسی کی بات نہ کرے۔ حاضرین عزیز وقار، قرآن مجید ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے، گفتگو کرنے کا ہمیں طریقہ سلیقہ بتلاتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے جہاں اللہ کے پیاروں کا تذکرہ کرو وہاں ان کے دشمنوں کا بھی تذکرہ کرو۔ اس لیے جہاں ہم نبی کائنات کی عظمت کو، رفعت کو، تقدس کو، شرافت کو، ختم نبوت کو بیان کریں گے، وہاں امام کائنات کی ختم نبوت کا منکر آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کی تقریب، آپ کی تعظیم کے اوپر بڑا حملہ کرنے والا حکومت برطانیہ کے کہنے پہ مرزا قادیانی اس دشوش کے اوپر ہم جوتے بھی ماریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، مرزا بلال، مرزا بلال، مرزا بلال، مرزا بلال، مرزا بلال، بے شمار
آج تم ہمیں مشورے دیتے ہو کہ مرزا قادیانی کے بارے میں کچھ نہ کہو. تمہارے اس فلسفے نے، تمہاری اس منطق نے، تمہاری اس سوچ نے، تمہاری اس فکر نے مرزائیت کو فائدہ پہنچایا ہے. اور اللہ کے عذاب سے ڈرو. امام کائنات سے شرم و حیا کرو. اللہ رب الجلال امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غیرت والا ہے. حاضرین عزیز وقار، آج ہمیں کہا جاتا ہے مرزائیوں کے بارے میں بیان نہ کرو، حالات خراب ہو جائیں گے. تمہاری اس منطق کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر کیا کہو گے؟ مدینۃ الرسول کی نمازیں چھوڑ کے، مدینۃ الرسول کے سارے حقوق اللہ، حقوق العباد چھوڑ کے اصحاب رسول جو جیب کے یمامہ کے لیے میدان کارزار میں اترے تھے، انہوں نے حالات کو خراب کیا تھا. انہیں اخلاق کا علم نہیں تھا، انہیں دعوت کا علم نہیں تھا، انہیں معاشرے کا علم نہیں تھا، انہیں حقوق اللہ کا علم نہیں تھا، انہیں حقوق العبادات کا علم نہیں تھا. حاضرین عزیز وقار، اصحاب رسول ہمارے لیے حجت ہے، اصحاب رسول ہمارے لیے معیار ہے، اصحاب رسول ہمارے لیے نمونہ ہے. جو طبقہ اصحاب رسول کی عظمت اور ان کی حقانیت کا قائل نہیں ہے، وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح شیطان کافر ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شرفائے مجلس، افسوس کی بات ہے ہمارے دشمن کے بارے میں کوئی ہمیں خفیہ معلومات دے، اسے کہا جاتا ہے یہ ہمارا دوست ہے، تو میری عزت کا رکھوالا ہے. اس کو طرح طرح سے دعاؤں سے نوازا جاتا ہے. ہائے افسوس، ہائے افسوس، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین، اشد ترین، واضح ترین دشمن مرزائی جو ہیں، ان کے عقائد سے، نظریات سے، ان کے موجودہ کرتوتوں سے جب آگاہ کیا جاتا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کہتا ہے تم فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، تم لوگوں کو لڑانے کی بات کرتے ہو. اللہ کی قسم یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ قرآن کا دیا ہوا حق ہے. یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ قرآن کا دیا ہوا درس ہے. یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ نبی پاک کا حق ہے. یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا حق ہے. یہ فرقہ واریت نہیں ہے، منکرین ختم نبوت کا اصلی چہرہ دکھایا جا رہا ہے. بے شمار منکرین ختم نبوت پہ لعنت، بے شمار پہ لعنت، بے شمار. کون ہے آج آسمان کے نیچے زمین کے اوپر رہنے والا؟ وہ کون منطقی ہے؟ وہ کون فلسفی ہے؟ وہ کون ہمدردی رکھنے والا ہے جو اللہ رب الجلال سے یہ کہے اللہ تو آدم علیہ السلام کے حالات بیان کر دیتا، شیطان کے حالات بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات، احوال و سیرت بیان کر دیتا، نمرود کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خیر کر دیتا، فرعون کے بارے میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آگے چلتے ہیں.
چل رہا تھا، دلوں کے اندر اتر رہا تھا، دماغ کے اوپر حکومت کر رہا تھا، ماحول کے اندر برکات ہی برکات پھیلتی جا رہی تھی۔ اللہ امام کائنات کا تذکرہ خیر کرتے ہوئے مشرکوں کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، منافقوں کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، کافروں کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ حاضرین عزیز وقار، آئیے میدان کارزار میں جائیے، علماء کے ہاں جائیے، مسجدوں میں مدرسوں میں ان سے سلام کیجیے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت آدم کے تذکرے کے ساتھ جو شیطان کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، جب ہم وہ آیات پڑھتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ اللہ رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ جو نمرود کا تذکرہ کیا ہے، ہم وہ آیات پڑھتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کے تذکرے کے ساتھ جو فرعون کا تذکرہ کیا ہے وہ آیات ہم پڑھتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ امام کائنات کے تذکرے کے ساتھ اللہ نے جو فرعون کے جو منافقوں کا تذکرہ کیا، کافروں کا تذکرہ کیا، مشرکوں کا تذکرہ کیا، ہمیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کے علماء آپ کو یہی کہیں گے، ان کو ثواب بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے، معرفت اسلام بھی ملتی ہے۔ جناب والا، جب ہم مرزائیوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، مرزے کا کردار پیش کرتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے۔ مرزائیوں پہ لانا، مرزائیوں پہ لانا، نوازوں پہ لانا، کانے پہ لانا، ٹنڈے پہ لانا، کیڑے پہ لانا، شرابی پہ لانا، شادی پہ لانا، لکڑ پکڑ پہ لانا، فروٹ پہ لانا۔ ایک نعرہ اور بھی لگایا کریں، برطانوی جاسوس پہ لعنت، برطانوی جاسوس پہ لعنت۔ نقطہ سمجھیے، ذرا نقطہ سمجھیے۔ سبحان اللہ۔ جن آیات بینات کے اندر شیطان کا تذکرہ آیا ہے، جی جی، جب ہم وہ آیات پڑھتے ہیں ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، اسلام کی معرفت ہمیں ملتی ہے کہ بے نہیں؟ شک بے شک، توحید کی معرفت ملتی ہے کہ بے نہیں؟ شک ایسا ہی ہے۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید میں نمرود کا تذکرہ پڑھتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ جب فرعون کا تذکرہ پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ سورہ کافرون پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ سورہ منافقون پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ جی حاضرین، جن لوگوں کو نمرود کی حقیقت کا پتہ چلا انہیں موسوی معرفت نصیب ہوئی، بے شک انہیں دوسری معرفت نصیب ہوئی۔ جنہیں فرعون کے تکبر کا، اس کے کفر و دجل و تلبیس کا علم ہوا، آگاہی ہوئی، انہیں معرفت موسوی ملی۔ جنہیں کفار کے کردار کا پتہ چلا، منافقین کے نفاق کا پتہ چلا، جنہیں مشرکین کے شرک کا پتہ چلا، انہیں معرفت مصطفیٰ ملی۔ جنہیں معرفت مصطفیٰ ہوگی، معرفت ختم نبوت ہوگی، انہیں مرزائیوں کا مکروہ ارتدادی چہرہ نظر آئے گا۔ جنہیں مرزائیوں کا کفر و دجل نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، یہ اس بات کی بنجن مستحکم واضح دلیل اور حجت ہے کہ ان کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ نہیں، ان کے دلوں میں رفعت مصطفیٰ نہیں، ان کے دلوں میں تکریم مصطفیٰ نہیں، تعظیم مصطفیٰ نہیں، توقیر مصطفیٰ نہیں، انہیں
شعور نہیں، جنہیں علم ختم نبوت کا علم تھا، شعور تھا، آگاہی تھی، انہوں نے روزہ رسول کے اوپر جو کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے تھے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے تھے، جب امام کائنات کی ختم نبوت کے لیے انہیں میدان کارزار میں آنا پڑا، بیت اللہ کی نمازیں چھوڑی، مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑی، یہاں تک کہ روزہ رسول کے اوپر کھڑے ہو کے درود و سلام کا عمل چھوڑا اور میدان میں آئے۔ اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک اپنی جان ختم نبوت پہ لگا نہیں دی اور ان تجوسوں کی جان جو ہے وہ لے نہیں دی۔ تاجدارے ختم نبوت زندہ باد، جو تختے ختم نبوت زندہ باد، جاہدین ختم نبوت زندہ باد، پیر مہر علی شاہ صاحب زندہ باد، پیر مہر علی شاہ صاحب زندہ باد۔ سامعین ذی وقار، یہ لوگ جو کہتے ہیں مرزائیوں کو کچھ نہ کہو، ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، سنیے ذرا، ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، ان کے ناکام ذلیل و رسوا وکیل بنے ہوئے ہیں۔ وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو نماز پڑھتے ہیں، وہ تو روزہ رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ آئیے ان مرزائیوں کا باپ مسلمہ کذاب کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج کا قائل تھا، کلمے کے اندر امام کائنات کی رسالت کا نام لیتا تھا، اذان کے اندر بھی امام کائنات کی رسالت کی گواہی دیتا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمے کا اعتبار نہیں کیا، نماز کا اعتبار نہیں کیا، روزے کا اعتبار نہیں کیا، حج کا اعتبار نہیں کیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اصحاب رسول وہ ہے جنہوں نے قرآن صاحب قرآن سے سمجھا ہے، اصحاب رسول وہ ہے جنہوں نے اپنے مقدس مبارک ہاتھوں سے اللہ کا قرآن لکھا ہے، اصحاب رسول وہ ہے جنہوں نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے اللہ کا دین سیکھا ہے، اللہ کے دین کی تربیت لی ہے۔ اصحاب رسول وہ ہے جنہوں نے ہر قسم کی قربانیاں دے کے اللہ کے نبی کا دین سمجھا ہے۔ اگر انہوں نے منکر ختم نبوت کے کلمے کا اعتبار نہیں کیا، نماز کا اعتبار نہیں کیا، اس لیے ہم بھی اصحاب رسول کی سیرت پہ چلتے ہوئے، اصحاب رسول کے عقیدے کو حجت بناتے ہوئے، معیار بناتے ہوئے مرزائیوں کے کلمے کا اعتبار نہیں کرتے۔ جب ہم یہ اعتبار نہیں کرتے تو یہ اعتبار نہ کرنے کی سند ابو بکر صدیق تک جاتی ہے۔ تمہاری سند ملکہ وکٹوریا تک جاتی ہے، تمہاری سند اسرائیل تک جاتی ہے، تمہاری سند ربوہ کی غلیظ زمین تک جاتی ہے، تمہاری سند قادیان کی بدبودار زمین تک جاتی ہے، تمہاری سند جو ہے وہ برطانیہ تک جاتی ہے، اور ہماری سند جو ہے تمہیں کافر اور مرتد سمجھنے کی وہ ابو بکر صدیق تک جاتی ہے۔ حاضرین سی وقار، کہتے ہو لڑانے کی باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم لڑانے کی بات بھی کرتے ہیں لیکن سمجھانے کی بات پہلے کرتے ہیں۔ بولو، لڑانے کی بات بھی کرتے ہیں، سمجھانے کی بات پہلے کرتے ہیں۔ ماں نے وہ لال جنم نہیں دیا
جو جنگ یمامہ کا انکار کر سکے، جنگ یمامہ کا انکار کر سکے، حاضرین ذی بکر شہدائے یمامہ نے بتایا، اے امت کے خطیبوں، اگر تحفظ ختم نبوت کا کام تقریر سے ہوتا تو پھر صدیق و فاروق، عثمان اور علی نے خطابت کے جوہر تو اس ذات کریم سے سیکھے جن کی عظمت کا عالم یہ ہے، وما ينطق عن الهوى، اوپر خدا بولتا ہے، نیچے مصطفیٰ بولتے ہیں۔ اگر شہداء یمامہ نے بتایا تحفظ ختم نبوت کا کام صرف تقریر سے نہیں بلکہ شمشیر سے ہوتا ہے، شمشیر سے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے، آج کئی لوگ جو اصحاب منبر و مسجد ہیں ان سے کہا جاتا ہے آؤ تحفظ ختم نبوت کے کام کے لیے، کہتے ہیں میرا کام نماز پڑھانے کا ہے، کوئی کہتا ہے میرا کام حفظ پڑھانے کا ہے، کوئی کہتا ہے میرا کام تجوید و قرات پڑھانے کا ہے، کوئی کہتا ہے میرا کام درس نظامی پڑھانے کا ہے، کوئی کہتا ہے میں فلاں جماعت کا ہوں۔ ہماری جماعت اس طرح کام کرتی ہے، ہماری جماعت اس طرح کام کرتی ہے، آؤ تمہیں حیات صحابہ پڑھاتا ہوں، آؤ تمہیں مدینہ الرسول سے مسجد نبوی کو چھوڑتے ہوئے، روزہ رسول کو چھوڑتے ہوئے، اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہوئے، اپنے بچوں کو چھوڑتے ہوئے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے، اپنی دکانوں کو چھوڑتے ہوئے، اپنی تجارت کو چھوڑتے ہوئے تمہیں ایک قافلہ دکھلاتا ہوں، اس قافلے کا نام قافلہ یمامہ ہے، اس قافلے کا نام اصحاب ختم نبوت ہے۔ حاضرین ذی بکر، انہوں نے آنے والی امت کو بتایا سارے دین کے کام ٹھیک ہے لیکن دین کے سارے کاموں کا تعلق حضور کی سیرت سے ہے اور ختم نبوت کا تعلق حضور کی ذات گرامی سے ہے۔ سبحان اللہ، ادارے ختم نبوت زندہ باد، آجو تختے ختم نبوت زندہ باد، مجاہدین ختم نبوت زندہ باد، شہدائے ختم نبوت زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ نے یہ شرف بخشا، سرزمین حجاز کا ایک کافر تمہیں نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے محمد بن عبداللہ کی زبان سے معاذ اللہ جھوٹ نکلا۔ بے شک بے شک ماں نے وہ لال جنم نہیں دیا، بے شک بے شک بلکہ مخالفت کرنے والے اپنی امانتیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے ہیں، گویا انہیں اپنے رشتہ داروں کی دیانت امانت پر وہ یقین اعتماد نہیں تھا بے شک بے شک جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ سبحان اللہ۔ شرفائے مجلس، امام کائنات نے اپنی ختم نبوت کو مختلف الفاظ سے، مختلف انداز سے 210 مرتبہ بیان فرمایا۔ وہ طبقہ کس قدر رذیل و خبیث و مرتد ہے جس نے امام کائنات کی زبان پر یقین نہ کیا اور امام کائنات کی عزت و عظمت ختم نبوت پہ برطانوی حکومت کی خوشنودی کے لیے ڈاکہ ڈالنے والا معلم الشیاطین، سرمایہ مرتدین، بے شک امام الضالین بے شک مرزا قادیانی، اس نے 1901 کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا
اور اس کو نبی مان لیا۔ حاضرین عزیز وقار، اس طبقے کے لعین و مرتد ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے امام کائنات پر یقین نہیں کیا، امام کائنات کے دشمن کے اوپر یقین کیا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں تم بار بار ختم نبوت کا پروگرام ہی کرتے ہو، تم نے اپنی زندگی میں ختم نبوت کو اپنا مقصد مدعا بنا لیا ہے، اس لیے ہم نے بنایا ہے کہ امام کائنات نے اپنی ختم نبوت کو بار بار بیان کیا، ہم بھی اس لیے بار بار بیان کرتے ہیں۔ ختم نبوت کو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ امام کائنات کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ ختم نبوت کو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ زمین و آسمان کی برکات ملتی ہے۔ ختم نبوت کو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا آخرت کی برکات ملتی ہے۔ ختم نبوت کو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ روحانی جسمانی طہارت ملتی ہے۔ ختم نبوت کو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی سنت ادا ہوتی ہے۔ ختم نبوت کو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سنت مصطفیٰ ادا ہوتی ہے۔ ختم نبوت کو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کی یادیں تازہ ہوتی ہے۔ ختم نبوت کو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اولیاء امت، علماء امت، عوام مسلمین جو ہے ان کی قربانیوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آئیے ختم نبوت کے بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مرزائیوں کے منہ پہ جوتے پڑتے ہیں۔ ختم نبوت کو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو بیان کرنے سے پتہ چلتا ہے اس گلی کے اندر دیوس بھی رہتا ہے، اس گلی کے اندر مرتد بھی رہتا ہے، اس گلی کے اندر زندیق بھی رہتا ہے۔ جب ہم بیان کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اس مارکیٹ کے اندر انگریز کا روحانی فرزند رہتا ہے، شیطان کی اولاد رہتی ہے۔ جتنا ختم نبوت کو بیان کرو گے اتنی مرزائیت میں ناکام ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جو تخت ختم نبوت زندہ باد، اسے بلال، بے شمار، اسے بلال، بے شمار، اسے بلال، بے شمار، سیدوں پہ لعنت، بے شمار، سیدوں پہ لعنت، بے شمار، سید نوازوں پہ لعنت، بے شمار۔ جو طبقہ تحفظ ختم نبوت کے بارے میں تنگ دل ہے وہ مرزائیوں کا جاسوس ہے۔ اس کی لین مدینہ سے نہیں ملتی، اس کی لین قادیان سے ملتی ہے۔ بے شک، بے شک، اس کی لین برطانیہ امریکہ سے ملتی ہے، اس کی لین اسرائیل سے ملتی ہے۔ جو شخص ختم نبوت کو بیان کرتا ہے اس کی لین امام کائنات سے ملتی ہے، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہے اس کی لین ملکہ وکٹوریہ سے ملتی ہے۔ بے شک، بے شک، کس سے ملتی ہے؟ وکٹوریہ سے ملتی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آسان انداز میں، آسان پیرائے میں اپنی ختم نبوت کو سمجھایا۔ ایسا انداز اختیار فرمایا، عربی ہے اسے بھی سمجھ آئے، عجمی ہے اسے بھی سمجھ آئے، پڑھا لکھا ہے اسے بھی سمجھ آئے، ان پڑھ ہے اسے بھی سمجھ آئے۔ ہر بات ہر شخص کو سمجھ نہیں آتی، لیکن امام کائنات نے اپنی ختم نبوت کو اس انداز میں، ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ بچے سے لے کر جوان تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ امام کائنات نے مجمع عام میں اپنا نبوت والا ہاتھ اٹھایا، رسالت والا ہاتھ اٹھایا۔ اگر حاضر دماغ سے بیٹھے ہو تو ایک جملہ سنیے اور جھوم اٹھیے، ایک جملہ سنیے
محبت رسول میں لہلہا اٹھے، ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا، ہائے ہاتھ کتنا پیارا، ہاتھ کتنا مکرم، ہاتھ کتنی برکتوں والا، ہاتھ کتنا حسین و جمیل، خود بنایا اور فرمایا پیارے یہ میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، جب ایک ہاتھ کی محبوبیت کا یہ عالم ہے تو پھر پوری ذات کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا؟ حاضرین وقار ذرا سنتے جائیے اور سمجھتے جائیے اور اس کام کے لیے سمجھتے جائیے۔ آئیے وہ وقت گزر گیا جب حجروں کے اندر بیٹھ کے بات کی جاتی تھی، وہ وقت گزر گیا جب مراقبے کیے جاتے تھے، وہ وقت گزر گیا جب اندر کمروں کے اندر بیٹھ کے باتیں کی جاتی تھی۔ آج مرزائیت امام کائنات کی عزت و آبرو پہ حملہ کرتے ہوئے میدان میں اتری ہوئی ہے۔ آج ضرورت ہے ہم بھی میدان کارزار میں اترے۔ حاضرین عظیم وقار امام کائنات کا انداز دیکھیے، آپ نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا، فرمایا صحابہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ صحابہ متوجہ ہوئے، فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، ایک سبابہ اور ایک وسطی، اس طرح میں اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ میرے بعد قیامت آئے گی، کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی، میرے بعد قیامت آئے گی، کوئی نئی امت نہیں آئے گی، میرے بعد قیامت آئے گی، نیا قرآن نہیں آئے گا۔ اے ختم نبوت کے اوپر یقین رکھنے والوں، ختم نبوت پہ اعتماد رکھنے والوں، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والوں، ختم نبوت کی عقیدت رکھنے والوں، تمہارا وہی عقیدہ ہے جو مصطفیٰ کا عقیدہ ہے۔ اگر سستی سے نعرہ مارنا پھر نہ مارو، مجھے چلنے دو، مجھے نعرہ تکبیر، تمہیں مبارک ہو جو امام کائنات کا عقیدہ، تمہارا بھی وہی عقیدہ، بولو تمہارا بھی وہی عقیدہ، اس کی قیمت خدا ہی لگا سکتا ہے، اس عقیدے کی قیمت خدا ہی لگا سکتا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کیے۔ کس کے؟ ابو بکر صدیق، نام لے کر کیے، نام اپنے بعد عمر بن الخطاب، امام ثانی لا ثانی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر فضائل بیان کیے۔ امام کائنات نے حضرت عثمان جامع القرآن کے نام لے کر فضائل بیان کیے۔ امام کائنات نے حضرت علی مرتضیٰ کے نام لے کر فضائل بیان کیے۔ امام کائنات نے اپنے نواسوں کے نام لے لے کر فضائل بیان کیے، ان کے کمالات بیان کیے۔ امام کائنات نے مدبر اسلام، زینت اسلام، فاتح عالم، حمزہ رسول، محسن امت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے لے کر فضائل بیان کیے، حضرت بلال کے نام لے کر فضائل بیان کیے، لوگوں اویس کرنی کا نام لے کر فضائل بیان کیے، اولیاء اللہ کے فضائل بیان کیے، علماء کے فضائل بیان کیے، طالب علموں کے فضائل بیان کیے، اچھے خاوند کے فضائل بیان کیے، اچھی عورت کے فضائل بیان کیے، اچھی اولاد کے فضائل بیان کیے۔ ساری دنیا مرزائیت برطانیہ حکومت کے سامنے ناک رگڑ رگڑ کے مر سکتی ہے، لیکن
ثابت نہیں کر سکتی کہ امام کائنات نے فرمایا ہو کہ میرے بعد اس نام سے نبی آئے گا مرزا قادیانی اور اس کے فضائل یہ ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بات نہیں سمجھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر انبیاء کے فضائل بیان ہوں، غیر انبیاء کے فضائل بیان اور حضور علیہ السلام کے بعد نبی پیدا ہونے والا ہو، نبی پیدا ہونے والا ہو. معاذ اللہ 1839 یا 40 میں پیدا ہونے والا ہو اور رحمت کائنات کبھی اس کا نام بھی نہ لے. حضرت مہدی کا نام لے کر فضائل بیان کیے. کس کے؟ غیر نبی ان کے فضائل بیان کیے. تمہیں مرزے کے فضائل آتے ہیں، امام کائنات کو علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ میرے بعد اس نام سے نبی پیدا ہوگا. اس اے ختم نبوت کے طالب علموں، اے ختم نبوت کی طالبات، تمہارا فرض بنتا ہے زندگی کے جس موڑ پر حکومت برطانیہ کی جاسوس جماعت مرزائیوں سے واسطہ پڑ جائے، ان سے پوچھو کہ امام کائنات نے غیر انبیاء کے نام لے لے کر فضائل بیان کیے، یہاں تک کہ طالب علموں کے کیے. کس کے؟ یہاں تک کہ طہارت کے کیے. کس کے؟ طہارت کے کیے. اگر امام کائنات کے بعد 1839 یا 40 میں کوئی نبی پیدا ہونے والا تھا، امام کائنات کے علم میں تھا، تو اس کا نام لے کر ایک فضائل کی ایک فضیلت بیان کر دو. بات سمجھ آئی؟ جی. آپ جیسے ساتھیوں کے سامنے بات کرنا مشکل ہوتی ہے کیا؟ جی. آپ ہیں ہی ختم نبوت کے طالب علم، آپ نے اس سلسلے میں کئی ایک لوگوں کو سنا ہوا ہے، کئی ایک لوگوں کو سنا ہوا ہے. اگر ایسے لوگ ہوں جو پہلی مرتبہ ختم نبوت کے حوالے سے بات سن رہے ہوں، وہاں بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو مستقل مستند طور پہ تحفظ ختم نبوت کے مجاہد ہوں، ان کے سامنے بات کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. عزیز وقار، آئیے تم ملکہ وکٹوریا کی بات کرو. ملکہ وکٹوریا کی بات کرو. ہم اس خاتون کی بات کرتے ہیں جس کو اللہ نے امام کائنات کی عزت بنایا. اللہ اکبر. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. آؤ اس خاتون کی بات کرتے ہیں جس کی عزت اللہ نے نبی کائنات کو بنایا. وہ رحمت کائنات کی عزت بنی، حضور ان کی عزت بنے، حضور ان کی عزت بنے. سبحان اللہ. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے جن کا انتخاب تقدیر نے کیا، جن کا انتخاب تقدیر نے کیا، تاریخی خاندان بنو امیہ کی ایک عظیم خاتون حضرت ام حبیبہ. آئیے نسبتوں کی لاج رکھنا اس کو کہتے ہیں، نسبتوں کی لاج رکھنا اس کو کہتے ہیں، محبت رسول اس کو کہتے ہیں. ان کے والد گرامی حضرت ابی سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیے ذرا بات. جی جی. اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آئے. آگے صاحب معراج کا بستر لگا ہوا ہے. آگے اس ذات گرامی، اس ذات عظیم و سعید کا بستر لگا ہوا ہے. معراج کی رات ساتوں آسمان کی بلندیاں جن کے قدموں کے نیچے رکھ دی، جن کے قدموں کے نیچے رکھ دی، اور کائنات والوں کو پیغام دیا اگر بلندیاں چاہتے ہو تو میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ.
جن کے بیٹھنے کے لیے عالم دنیا کے اندر پہلی مرتبہ جنت کی سواری عالم دنیا میں براق آئی. عالم دنیا میں اور امام کائنات معراج کی رات جن کے استقبال کے لیے آدم تا عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. آج اسی وقار ان کا بستر مقدس لگا ہوا ہے. حضرت ابی سفیان، یہ بات واقعہ تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. واقعہ تو پہلے نہیں، آج کچھ اور موتی دوں گا. آج سبحان اللہ، کچھ اور موتی دوں گا. بات ذرا سنتے جائیے. بیٹھنے لگے. بیٹی نے بولتے ہوئے کہا ابا جان بستر پر نہ بیٹھیے، بستر پر نہ بیٹھیے. بستر اٹھایا. یہ نہیں کیا کہ ان کے لیے کوئی الگ بستر بچھا دے. نہیں سمجھ آئی؟ ان کے لیے کوئی الگ بستر بچھا دے. جی بھئی اور چادر بھی تو بچھائی جا سکتی تھی کہ نہیں؟ جی کوئی الگ ان کے لیے چادر بچھا دے. نہیں کہا بجان نہ بیٹھیے. باپ سیانہ تھا، دنا تھا، اپنی قوم کا سربراہ تھا. اس نے دو پہلوؤں سے سوال کیا. کہا بیٹی میں بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، یہ بستر میرے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر، بہت اچھے، بہت خوب. ہائے بیٹی بھی امام کائنات کی تربیت یافتہ تھی. کہا میرے باپ تو بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں، بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. کہا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، تیری محبت میں کتنا سفر کر کے آیا ہوں. تمہیں یاد ہے میں نے بچپن میں تمہیں کتنے نازوں سے پالا تھا، تو نے اس چیز کا لحاظ نہیں کیا. کہا جہاں امام کائنات کی عزت ہو نہ اللہ کسی کا لحاظ کرتا ہے نہ مومن کسی کا لحاظ. سبحان نہیں سمجھے زبان کس کے لیے بولو سے نہ اللہ کسی کا لحاظ کرتا ہے نہ ہم کسی کا لحاظ کرتے ہیں. کہا باپ اور بیٹی کے رشتے کی بات نہیں ہے، اس وقت بات محبوب خدا کی عزت کی ہے. ام حبیبہ نے اپنی روحانی اولاد کو، ام حبیبہ نے اپنی روحانی اولاد کو، میں ان دیوسوں کی بات نہیں کرتا، میں ان بقیہ بازوں کی بات نہیں کرتا، میں ان کافروں کی بات نہیں کرتا جو اصحاب رسول کے گستاخ بے ادب ہے. میں ان شیطانوں کی بات نہیں کرتا جو امام کائنات کی تین بیٹیوں کا باپ کسی اور کو بناتے ہیں. میں ان ملعونوں کافروں کی بات نہیں کرتا جو امام کائنات کی ازواج مطہرات کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کرتا. حضرت ام حبیبہ نے اپنی روحانی اولاد چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو ان کو سبق دیا اے میری روحانی اولاد قربان ہو جانا، لیکن آقا کی ختم نبوت کے منصب پر کسی کو نہ بیٹھنے دینا. ہمارے جذبات ام المومنین حضرت ام حبیبہ والے. ہاں تم اپنی ماں کی سیرت پہ عمل کرو، ہم اپنی ماں کی سیرت پہ قادیان
تم اپنی ماں کی سیرت پہ عمل کرو، ہم عزت رسول ام حبیبہ کی سیرت پہ عمل کریں گے۔ اور بات آئیے تو ذرا سن لو کیا اہل لاہور، بات کو یاد رکھنا، اس بات کو دل و دماغ زبان پر رکھنا، ماں کا حوالہ دے کر بات کرنا، دے کر بات کرنا، یہ انداز بھی میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ یا ذرا جھوٹ ہو، یہ انداز میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ لیے، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اپنے بھائی کو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں، انہیں یہ نہیں کہا موسیٰ تمہیں خدا کا واسطہ بات تو سن لے، کہا قال یبن امہ، موسیٰ تجھے ماں کا واسطہ ہے، میری بات تو سن لے۔ علیہ السلام میں نے آج ماں کا واسطہ دے کر تم تک بات پہنچائی ہے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں، تمہیں اس ماں کے ادب کا واسطہ، تمہیں اس ماں کی تعظیم کا واسطہ، وہ لوگ جنہوں نے امام کائنات کی ختم نبوت کی طرف ہاتھ اٹھایا ہے، اس وجود کو زندہ رہنے کا حق نہ دو۔ آخری نصیب کار قیامت کا دن ہوگا، ان کی یہ مرزا قادیانی کے کھاتے میں ہوگے اور تم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ہوگے۔ آخری نصیب کار سیرت سے پتہ چلتا ہے، اولاد کی تربیت سے پتہ چلتا ہے اس کی ماں کیسی ہے، اس کا باپ کیسا ہے۔ ہم جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے ان کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، عائشہ صدیقہ ہے، ان کی ماں ام سلمہ ہے، ان کی ماں ماریہ قبطیہ ہے، ان کی ماں ام حبیبہ ہے۔ اے ماں، ہم تمہاری عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، تمہاری عزتوں کو سلام کرتے ہیں، تمہارے مقدر کو سلام کرتے ہیں، تمہارے نصیب کو سلام کرتے ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، ہماری ماں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اگرچہ میرا باپ بھی ہو، میرے نبی کی چادر پہ بیٹھ سکتا نہیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، یاد رکھا کہ نہیں کہ ان کی ماں کون ہے؟ بے شک ملکہ وکٹوریہ اور ہماری ماں تمہیں پتہ نہیں الفاظ میں کتنی مٹھاس ہے۔ ذرا ماں کا نام لو، خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عالم، کیا سیدۃ السادات، جی عزت رسول، لباس رسول، ام حبیبہ جی علیہ السلام بستر پر باپ کو نہیں بیٹھنے دیا، اولاد کو سبق دیا کہ کوئی بھی ہو ختم نبوت کے منصب کی طرف اس کو نہیں آنے دینا۔ حاضرین عزیز وقار، جب ہم مرزائیوں کا رد کرتے ہیں، ان کا ارتدادی چہرہ پیش کرتے ہیں، بعض لوگوں کو خواہ مخواہ خارش ہوتی ہے، آئیے اور وہ تڑپتے ہوئے کہتے ہیں ختم نبوت کی بات ہی کرتے ہو، ختم نبوت کی بات کرتے ہو، ہمیں دعا دو زندگی گزرے تو ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے، جب ہماری روح نکلے تو ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے۔
دیوس زمان مرزا طاہر، چوتھا شیطان، چوتھا شیطان، ذرا شیطان کی کتاب بھی دیکھیے، زہق الباطل، زہق الباطل۔ لوگوں ذرا غور کرنا، اس کتاب کا نام کیا بتا رہا ہے؟ اے ملت اسلامیہ، تڑپا دینے والا نام، اے ملت اسلامیہ، قرآن کو چیلنج کرنے والا نام، اے ملت اسلامیہ، امام کائنات کی عزت، آبرو، تکریم، تعظیم، توقیر، وجاہت، نبوت، رسالت، ختم نبوت کو چیلنج کرنے والا نام یہ رکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ کہتا ہے زہق الباطل کتاب کا نام رکھ کے کہ مرزا قادیانی کی نبوت آئی، اسلام مٹ گیا۔ مرزا قادیانی کی نبوت آئی، علماء اسلام مٹ گئے، مرزا قادیانی کی نبوت آئی، امت مسلمہ ختم ہو جائے گی۔ حاضرین عظیم الکرام، یہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہمارا نبی حق کے، ہمارا نبی حق کے، قرآن حق کے، یہ امت حق کے۔ اس طرح اس حق کی وجہ سے پہلے منکرین ختم نبوت ختم ہو گئے، انشاءاللہ اس حق کی وجہ سے یہ باطل اور ارتدادی جماعت بھی ختم ہو جائے گی۔ زہق الباطل، مرزا قادیانی کے خطبے، مرزا طاہر شیطان کے، شیطان نمبر 4، شیطان نمبر 4، بولیے شیطان نمبر 4، مرتد نمبر 4، دجال نمبر 4، خبیث نمبر 4، ابلیس نمبر 4، جاسوس نمبر 4۔ اس نے یہ کتاب لکھی زہق الباطل، اس کی تقریریں ہیں، اس کی تقریریں ہیں۔ آئیے ذرا سنبھل کے جا کے یہ عبارت سنیے، کہتا ہے ایک حقیقت ہے، عقیدہ ختم نبوت کبھی بھی ایمان کی بنیادوں میں نہیں رہا۔ مرزا طاہر پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، اس کے ہم نواؤں پہ لعنت، اس کی امت پہ لعنت۔ ہائے وہ عقیدہ جس کو قرآن مجید بار بار بیان کرے، جس کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین، یہ حدیث کی عبارت ہے۔ عربی کے اندر آگے اس کا ترجمہ ہے لا نبی بعدی، یہ وہ لا ہے جو کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کو عربی گرامر سمجھنے والے لائے نبی جنس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ لا ہے جو لائے نبی جنس ہے، جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، دوسرا الہ نہیں ہو سکتا، لا نبی بعدی، دوسرا نبی محمد رسول اللہ جیسا نہیں ہو سکتا، دوسرا امام کائنات کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حاضرین اسی مقام، پہلے بھی میں نے کہا، اب پھر سن لو، اے اہل اسلام، تمہارا وہی عقیدہ ہے ختم نبوت کے بارے میں جو صاحب ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ یہ دجال امام کائنات کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے تقریر کر رہا ہے، اور اس تقریر کو مرزائیوں نے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب پاکستان سے لے کر برطانیہ تک چھپی، جس کے یہ 397 کے اوپر یہ کفریہ عبارت آ رہی ہے۔ دیکھیے کتنے مضبوط الفاظ ہیں۔ کہتا ہے حقیقت یہ ہے
کہ مسلمان ہونے کے لیے نبی پاک کو آخری نبی ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. حاضرین عزیز وقار، آج نبوت کے نام پہ حکومت برطانیہ کی جاسوسی کی جا رہی ہے. حکومت کے نام پہ، نبوت کے نام پہ حکومت برطانیہ کی جاسوسی کی جا رہی ہے. مرزائیوں نے چند مسائل خود کھڑے مرزا قادیانی شیطان کے دفاع کے لیے، ایک مسئلہ رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا مسئلہ مہدی غیر مہدی کا، تیسرا مسئلہ اجراء نبوت کا. عموماً ہمارے مناظرین یہ تین اختلافات بتاتے ہیں. حالانکہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا مرزائیوں سے اختلاف ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں جو اسلام نے عقائد بتائے ہیں، مرزائیوں کے وہ عقائد بولیے، مرزائیوں کے وہ عقائد نہیں ہے. پھر کبھی اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز. مرزا قادیانی کا اصل چہرہ یہ ہے کہ وہ حکومت برطانیہ کا جاسوس ہے. عالم اسلام کا کوئی مسلمان ہے، اس کو کبھی دجال و مرتد مرزائی سے واسطہ پڑ جائے اور اجراء نبوت کے عنوان پر بات کرتے ہیں، رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس طالب علم کو چاہیے حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے اور اس مرزائی دجال کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے اور اللہ کی مخلوق کو اس کا اصل چہرہ دکھاتے ہوئے مرزائی سے یہ بات طے کرے، کتابیں تمہاری ہوگی، میں ثابت کروں گا کہ وہ اللہ کا گستاخ تھا، انبیاء کا گستاخ تھا، صحابہ کا گستاخ تھا، اولیاء امت کا گستاخ تھا، تورات کا گستاخ تھا، انجیل کا گستاخ تھا، زبور کا گستاخ تھا، قرآن کا گستاخ تھا، تصوف کا گستاخ تھا، فقہ کا گستاخ تھا، تاریخ کا گستاخ تھا. میں ثابت کرتا ہوں کتابیں تمہاری ہوگی اور اس سے ثابت کروں گا کہ وہ مرزا قادیانی حکومت برطانیہ کا جاسوس تھا. برطانوی جاسوس پہ بولیے، برطانوی جاسوس پہ. یہ اصل چہرہ بھی ذرا نعروں میں پیش کرو. بات سمجھ آئی؟ جی شرفائے مجلس، جب آپ اس موضوع کے اوپر بات رکھیں گے کہ تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے کہ وہ اللہ کا گستاخ، انبیاء کا گستاخ، حکومت برطانیہ کا جاسوس تھا. ہمارا تجربہ ہے مرزائی اسفل سافلین میں زہر کا پیالہ پی کے اپنے گرو کے پاس جا سکتا ہے، اس موضوع پر گفتگو کر سکتا نہیں. للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاضرین سی وقار، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کوئی مرزائی تیار نہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے تم اصل مجرم تک پہنچ گئے ہو. اصل مجرم تک پہنچ گئے ہو. اب کتابیں مرزا کی اور ان کتابوں سے ہم دکھائیں گے اللہ کو گالیاں دیتا ہے
ملکہ وکٹوریا کو کہتا ہے تو آسمانی برکت ہے. کیا ہے؟ آسمانی برکت ہے. ہم تمہارے باپ کا چہرہ بھی دکھائیں گے اور تمہاری ماں کا چہرہ بھی دکھائیں گے. بے شک بے شک. آؤ تقریر کے میدان میں آؤ, تعلیم کے میدان میں آؤ, انٹرنیٹ کی دنیا میں آؤ. تمہارے بڑے بھی مشورہ دیں گے, اس موضوع پر بات نہ کرنا, اس موضوع پر بات نہ کرنا. اگر کوئی بھی صحیح عالم اسلام میں کہے ہم اجراء نبوت کے عنوان سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح موضوع رکھنے کا حق ہے ہمیں اس سے زیادہ حق ہے, ہمیں اس سے زیادہ حق ہے. پہلا موضوع یہ ہوگا مرزا قادیانی مرتد کافر و گستاخ برطانوی جاسوس ہے, پہلے اس موضوع پر بات کرو, اگلا جو موضوع تم کہو گے ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا و نبینا و شفیعنا محمد عبدہ و رسول. الہ العالمین ہم سب کو تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنے کی توفیق و سعادت دارین نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنے کے بہترین اسباب عطا فرما, قبولیت عطا فرما. الہ العالمین اس فتنے کے شر سے ہمارے جانوروں کی بھی حفاظت فرما. اللہ اس فتنے کے شر سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما. جو لوگ تحفظ ختم نبوت کے لیے دن رات کوشاں ہیں, اللہ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. الہ العالمین جس طرح دن رات حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روئے, اللہ ہمیں بھی حضور کی یاد میں رونے والا دل آنکھیں عطا فرما. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت اور زندگی کے فاصلے برابر کر کے دین متین کی حفاظت کی, آنے والی امت تک دین حق پہنچایا, ہمیں بھی زندگی اور موت کے فاصلے برابر کر کے دین متین کے کام کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا, جس جگہ پر ہوا, اللہ جس جگہ سے یہ چلتے ہوئے آئے ان جگہوں کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. الہ العالمین مرزائیوں پہ لا تعداد لعنت فرما. اللہ مرزائیوں پہ لعنت فرما, مرزائیوں پہ لعنت فرما. الہ العالمین جس طرح امام کائنات نے تیری بارگاہ میں دعا مانگی تھی, یا اللہ فلاں حضرت عمر فاروق کو اسلام عطا فرما. الہ العالمین ہم بھی دعا کرتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما, ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے ناپاک و غلیظ وجود سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.